کہ روحانی علاج قرآن عظیم اور دعاؤں کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے، اس کو روحانی علاج بولتے ہیں۔ تو انشاءاللہ لا علاج بیماری سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ عورتیں وغیرہ جو اس کو مسالہ ہی کہتی ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ نے بہت شفا رکھی ہے، تو لوگوں نے کافی حد تک فائدہ اٹھایا ہے اس چیز سے، تو میں ان کی پوری طریقے سے مدد کرتا ہوں۔ تو لوگ اگر مجھ سے رابطہ کریں گے تو میں انشاءاللہ ان کی پوری ہیلپ کروں گا۔ کوئی کال میں ریسیو نہیں کر پایا تو میں بیک کال ضرور کروں گا ان کو۔ تو کیا کسی طرح کا کچھ اس طرح کا کوئی چارج یا کہا جائے کیا ہدیہ وغیرہ کس طرح سے رہتا ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں ہے، فی سبیل اللہ جی، لوگوں کی مدد کرنا جی، اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا میرا مین مقصد ہے۔ بریلی درپن کے اس خاص پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ کسی بھی طرح کی بیماری ہوتی ہے تو دوا کی ضرورت ہوتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ دوا کے ساتھ ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں ہر طرح کی بیماری کا علاج ہے، لیکن ضرورت ہوتی ہے کہ کس طرح کی بیماری میں کون سی آیت پڑھی جائے۔ کہتے ہیں کہ اسے کہتے ہیں روحانی علاج۔ جی ہاں، آج ہم اسی ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ ہیں دعا کے اور دوا کے بارے میں، دونوں کے بارے میں بتائیں گے حافظ حکیم محمد عمران صاحب ہیں، جو روحانی علاج بتاتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ گھریلو علاج بتاتے ہیں، یعنی کہ ہمارے کچن میں جو چیزیں مہیا ہوتی ہیں اس سے بھی آپ کی تکلیف، آپ کی بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے۔ اسی ٹاپک پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، روحانی علاج کے ساتھ ساتھ گھریلو علاج کیسے کیا جا سکتا ہے۔ بہت بہت خیر مقدم آپ کا جناب۔ شکریہ۔ جی حضرت، پہلے وہی جاننا چاہوں گا، روحانی علاج کی بات ہوتی ہے، روحانی علاج ہوتا کیا ہے وہ تھوڑا سا ذکر کر دیجئے، اس کے بعد اپنے بارے میں ضرور بتائیے۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا روحانی علاج کیا ہوتا ہے، تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ روحانی علاج قرآن عظیم اور دعاؤں کے ذریعے سے علاج کیا جاتا ہے، اس کو روحانی علاج بولتے ہیں۔ آپ تھوڑا سا میں یہ جاننا چاہتا، ہمارے درشکوں کو تھوڑا سا آپ بتائیں، آپ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں گے۔ حافظ نام ہے تو ظاہر سی بات ہے، تو جی، حافظ محمد حکیم محمد عمران رضا، جی، ڈسٹرکٹ پیلی بھیت سے جی، تعلق ہے، جی، اور میں اس علاج کے معاملے میں 10 سال سے تقریباً میرا اپنا تجربہ ہے، جی، اور لوگوں کا میں نے علاج روحانی علاج کے ذریعے سے کیا ہے، جی، جی، تو جی، جو لوگوں کو کافی حد تک فائدہ بھی ہوا ہے۔ جی، بہت سارے لا علاج بیماریوں سے لوگوں نے چھٹکارا پایا ہے۔ جی، جی، تو کہا جائے کہ یہ روحانی علاج آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، بلاتے ہیں، یا کس طرح سے آپ کر دیتے ہیں کہ بھئی چلو بھئی یہ روحانی علاج آپ کا کہ کوئی بیماری ہے تو اس طرح سے کیا جائے؟ دوسری بات یہ آپ کے بارے میں یہ آپ کہتے ہیں کہ میں گھریلو جو سامان ہوتا ہے، جو کچن کا سامان ہوتا ہے، اس سے بھی علاج ہوتا ہے، اس پہ تھوڑا سا بتائیں کہ کس کس طرح کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس میں کس طرح کی کیا آیتیں پڑھنی چاہیے، اور گھریلو طریقے سے ہم کچن سے کیسے علاج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے میرا فوکس جو ہے وہ مطلب روحانی علاج پہ زیادہ رہتا ہے، جی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جی، جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو میں ہی اس کو شفا دیتا ہوں۔ جی، تو اس میں چھوٹی سی ایک صورت ہے، سورہ کوثر۔ جی، اس کو اگر لا علاج مرض کے لیے استعمال کیا جائے 101 مرتبہ اول آخر درود پاک جی، پڑھ کر کے پانی پہ دم کر کے اگر کوئی رکھ لے اور اس کو لمبے سمے تک استعمال کرے تو انشاءاللہ لا علاج بیماری سے چھٹکارا حاصل ہوگا۔ جی، اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے مطلب 10 سال سے میں اس میں گھریلو کچن میں جو دوائیں ہوتی ہیں، جو جڑی بوٹیاں بھی ہوتی ہیں کچھ، اس میں جو مسالے کے طور پہ لوگ جانتے ہیں، جی، عورتیں وغیرہ جو اس کو مسالہ ہی کہتی ہیں، لیکن اس کے اندر اللہ نے بہت شفا رکھی ہے، جی، تو میں اس طریقے سے بھی لوگوں کی ہیلپ کرتا ہوں، جی، لوگوں کو بتا دیتا ہوں جہاں تک میری اپنی نالج ہے جی، اس کے حساب سے۔ جی، تو لوگوں نے کافی حد تک فائدہ اٹھایا ہے اس چیز سے، جی، اور میں بتاتا ہوں، لوگ مجھ سے رابطہ بھی کرتے ہیں، کچھ لوگ مجھ سے ملنے بھی آتے ہیں، جی، تو میں ان کی پوری طریقے سے مدد کرتا ہوں، جی، ان کو نسخے بھی بتاتا ہوں، اور پانی بھی پڑھ کر کے دم کر کے دے دیتا ہوں، جی، پڑھنے کے لیے بھی بتا دیتا ہوں تاکہ آپ بھی اپنے گھر میں پڑھیے عقیدے کے ساتھ، جی، اور اس کو لگاتار آپ پڑھتے رہیے، اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آپ کو شفا دے گا۔ جی۔ لوگ پڑھتے ہیں اور شفا حاصل کرتے ہیں۔ کہاں کہاں آپ اویلیبل ہو سکتے ہیں؟ دوسرا یہ جو آپ کا یہ نمبر چل رہا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے ہر انسان آپ تک پہنچ پائے، تو اس کے لیے کسی طرح سے آپ فون پر کانٹیکٹ کر کے کچھ بتا سکتے ہیں؟ جی، بالکل بتا سکتا ہوں۔ جیسے یہ میرا نمبر جو چل رہا ہے، اس سے اگر لوگ مجھ سے رابطہ کریں گے جی، تو زیادہ تر کوشش کریں کہ واٹس ایپ پہ کال کریں۔ جی، میرا رہنا جو ہے کبھی کبھی نیپال بھی ہوتا ہے، بریلی شریف بھی ملتا ہوں، جی، پلوی شریف میں بھی مل جاتا ہوں، جی،
تو لوگ اگر مجھ سے رابطہ کریں گے تو میں انشاءاللہ ان کی پوری ہیلپ کروں گا. اور اگر بالاتفاق مصروفیت کی وجہ سے اگر کوئی کال میں ریسیو نہیں کر پایا تو میں بیک کال ضرور کروں گا ان کو ٹائم ملنے پر. چلیے، جو نمبر جو اسکرین پر چل رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ واٹس ایپ نمبر ہے، آپ کال کر سکتے ہیں. تو حافظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں باہر بھی جانا ہوتا ہے، نیپال میں بھی جانا ہوتا ہے، پلوی سے تعلق رکھتے ہیں، بریلی میں بھی آنا ہوتا ہے، تو آپ یہاں کال کر سکتے ہیں اور جو ہے اپنی جو سمسیا ہے، پریشانی ہے، وہ بتا سکتے ہیں. اچھا ایک صاحب یہ بتائیے مجھے، اگر کوئی کال کرتا ہے اور آپ اس کو کچھ بتاتے ہیں تو کیا کسی طرح کا کچھ اس طرح کا کوئی چارج یا کہا جائے کیا ہدیہ وغیرہ کس طرح سے رہتا ہے؟ جی نہیں، بالکل نہیں ہے. فی سبیل اللہ جی لوگوں کی مدد کرنا جی اور لوگوں کو فائدہ پہنچانا میرا مین مقصد ہے. جی اور اسی طریقے سے میں لوگوں کو بتا دیتا ہوں اور اس کو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جی اور اللہ تعالیٰ ان کو پوری طریقے سے شفا دیتا ہے. جی 10 سال سے آپ اسی طرح سے لوگوں کی مدد کرتے آ رہے ہیں، کال کر رہے ہیں، جس طرح سے بھی ہے لوگ آپ کو آپ جو ہے قرآن کی آیتیں بتا دیتے ہیں. چلیے میں ایک بات کہا جائے کہ اگر کوئی بیماری، کہتے ہیں کہ پیٹ سے بیماری شروع ہوتی ہے، کہ پیٹ میں کئی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس سے کہ ہمیں بیماری شروع ہوتی ہے. مانا کسی کو پیٹ کی بیماری ہے، گیس کی پریشانی ہے، قبض کی پریشانی ہے، اس کے بارے میں پہلے تو یہی کہوں گا کہ آپ وہ صورت بتائیے کہ وہ کون سی صورت پڑھنی چاہیے. دوسرے یہ گھریلو طرح سے ہم کو کیا نسخہ استعمال کر سکتے ہیں؟ جی پیٹ کے تعلق سے جہاں تک سوال ہے تو سورہ واقعہ میں ایک آیت ہے لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. اس کو 11 مرتبہ ناف کے اوپر انگلی رکھ کر کے اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی گیس کی بیماری سے بھی فائدہ ہوگا، تیزابیت آپ کو نہیں بنے گی، کھانا بھی ہضم ہوگا، بدہضمی سے نجات حاصل ہوگی. بے شک. چلیے یہ تو آپ نے روحانی علاج بتایا. اب آپ نے کہا کہ میں کچن میں بہت ساری عورتیں جو سامان ہوتا ہے جس کو کہا جائے کہ وہ ایک طرح سے مسالے ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس طرح سے کیسے علاج کیا جا سکتا ہے؟ تو کچن کے اندر اکثر ہم لوگ گھروں میں مطلب کچن میں سب موجود ہے جس کو ایک سونٹ بولتے ہیں اور میٹھا سوڈا تقریباً ہر گھر میں پایا جاتا ہے. اس میں صرف ایک چیز پنساری کی یہاں سے اویلیبل کرنی ہوگی. 2 چیزیں آپ کے گھر میں کچن میں موجود ہیں، نہیں بھی ہیں تو پنساری سے ساری چیزیں مل جاتی ہیں. ریون چینی، میٹھا سوڈا اور سونٹ، تینوں کو ہم وزن لے کر کے ملا کر کے اس کو پانی کے ساتھ دن میں 3 سے 4 مرتبہ استعمال کریں گے تو اس سے بہت سارے مرضوں میں آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میرا اپنا آزمایا ہوا ہے، یہ میں لوگوں کو بتایا بھی ہے، بنا کر کے بھی دیا ہے لوگوں کو. جس کی پرابلم ہوتی ہے، کمر کا درد وغیرہ ہے، سر کا درد ہے، چکر آنا، خون کی کمی، قبضیت کی شکایت، پیٹ میں گیس کی شکایت، پیٹ کا بڑھنا اور موٹاپا کا بڑھنا، ان سب چیزوں سے نجات اسی چیز سے حاصل کر سکتے ہیں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں. سبحان اللہ. اچھا میں حضرت یہ بتائیے، بہت آپ نے کہا 10 سال سے زیادہ ہو گیا آپ کا تجربہ ہے، روحانی طور سے لوگوں کو آپ مدد کرتے آ رہے ہیں، روحانی علاج بتاتے آ رہے ہیں، یعنی قرآن کے حوالے سے آپ بتاتے آ رہے ہیں. یہ بتائیے کس کس طرح کی بیماریاں آپ کے سامنے آئی ہیں اور ان کا آپ نے حل نکال دیا ہے؟ کچھ بیماریوں کا ذکر کیونکہ اس لیے میں جاننا چاہوں گا کہ روحانی طور سے ہوتا ہے، خاص طور سے. دوسری بات آپ نے ایک بہت اچھی چیز سامنے لے کر آئے ہیں کہ گھر کے کچن سے آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے علاج کر لیں گے. اور خاص بات آپ کی ایک بات بہت اچھی لگی کہ آپ کال کیجئے فی سبیل اللہ، آپ کو پوری جو ہے مدد کی جائے گی، اس کا کوئی ہدیہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. تو میں وہی جاننا چاہوں گا کہ 10 سال میں آپ کے پاس ہم نے کس کس طرح کی بیماری کے لوگ آئے اور ان کا آپ نے روحانی طور سے اور کچن کی طور سے علاج کیا؟ جی میں نے جہاں تک علاج کیا ہے، کئی مریض اس طرح کے بھی آئے کہ جن کے دماغ پر سوجن وغیرہ ہے، جس کی وجہ سے آنکھوں میں بھی ان کے فرق پڑا، نظر کمزور ہو رہی تھی. تو اس کا بھی علاج میں نے روحانی طور سے بھی کیا اور دواؤں کے ذریعے سے، جو گھریلو کچن کے ذریعے سے لوگوں کو میں نے بتایا تو ان کو اللہ نے شفا دی. اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں، مطلب شریر میں انسان کے اندر بہت ساری بیماریاں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا ضرور دی ہے. جب قرآن میں ہر علاج ہے اور آپ حافظ قرآن ہیں، آپ کے سینے میں قرآن ہے، تو ظاہر سی بات آپ کو اس کے بارے میں معلوم بھی ہوگا کس کس طرح کے لوگ آپ سے جو ہے مدد لیتے ہیں روحانی طور سے اور آپ ان کو آن کال ہی مدد دے دیتے ہیں. جی معدے کی پرابلم سب سے پہلے، پیٹ کے اندر میں میدا جو ہوتا ہے، مطلب اس کی وجہ سے لوگ زیادہ پریشان مجھے نظر آتے ہیں اور لوگوں کو میں نے کافی حد تک اس پہ فائدہ پہنچایا ہے. ٹائیفائڈ وغیرہ ہو گیا، ہیپاٹائٹس ہو گیا، ہیپاٹائٹس سی، جس کا مطلب مکمل طریقے سے میں نے لوگوں کو ٹھیک کیا ہے. روحانی اور گھریلو نسخے اور روحانی علاج کے ذریعے سے. ماشاءاللہ. پائلس ہو گیا، پتھری ہو گئی،
اور کڈنی کی سوجن وغیرہ ہو گئی, کڈنی میں پس وغیرہ پڑ جانا, اس طریقے کے مریضوں کو میں نے فائدہ دیا ہے اور اللہ نے ان کو شفا دی ہے. اچھا, تو جیسے کسی طرح کی بیماری ہوتی ہے اس کے لیے الگ آیتیں بتاتے ہوں گے آپ کے قرآن کی, یہ آیت پڑھ لیجئے, اتنا یہ ورد کر لیجئے, کس طرح سے اگر کوئی تھوڑا سا بتائیے کہ کس کس میں اگر کوئی قرآن عظیم پڑھنا جانتا ہے تو میں اس کو بتا دیتا ہوں. سورہ کوثر سے ہی آپ فائدہ پوری طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی پڑھنا نہیں بھی جانتا ہے تو اس کو دم کیا ہوا پانی وغیرہ اس کو میں دے دیتا ہوں, وہ پیتا رہتا ہے اس کو ملا کر کے. اور ساتھ میں ہی مطلب گھریلو کچن کے ذریعے سے میں ان کو کچھ چیزیں بتا دیتا ہوں جو بنا کر کے وہ استعمال کرتے ہیں. اور اتنی ساری چیزیں میں ذرا سے چھوٹے سے پروگرام میں نہیں بتا سکتا. لوگ اگر رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ میں پوری طریقے سے ان کی مدد کروں گا. یعنی کہا جائے کہ قرآن سے ساری بیماریوں کا علاج ہو سکتا ہے, تو آپ بھی ساری بیماریوں کے بارے میں ان کو بتا سکتے ہیں کہ اس میں یہ پڑھ لیجیے اور اس طرح سے چیز آپ کو لے لیجیے تو آپ کو اس کا سمسیا کا حل ہو جائے گا. چلیے, اچھا, آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا تھا کہ آپ کی اپنی فیملی میں کسی طرح کی ایسی پرابلم آ گئی تھی جو, اور آپ نے جو ہے روحانی طور سے علاج کیا, یہاں کے کہیں کہ آپریشن ہونے والا تھا, کس طرح کی چیزیں تھی, اس کا ذکر ضرور سننا چاہوں گا. جی, اس میں تو میرے اپنی وائف ہیں, مطلب ان کو یوٹرس کے سائڈ میں 56 mm کی ایک گانٹھ تھی, ایک 37 mm کی تھی. ڈاکٹروں سے علاج بھی کیا, ڈاکٹروں نے اس کو سوائے آپریشن کے علاوہ اور کچھ نہیں بتایا. لیکن اللہ نے مجھے, میرے ذہن میں ایک نسخہ مجھے مطلب یاد تھا, اس کو میں نے بنا کر کے صرف 1.5 مہینہ ان کو کھلایا ہے. اور 1.5 مہینے میں 56 mm کی جو گانٹھ تھی وہ ماتر 7 mm کی بچی تھی, جو 36 کی تھی وہ 1 پوائنٹ کچھ تھی. تو ان کو تقریباً 2 مہینے کا کورس کیا, اللہ نے ان کو شفا دی اور آج تک وہ ماشاءاللہ ٹھیک ہیں. جی. چلیے, اور اس طرح سے اور کس طرح کی بیماریاں جو سامنے آئی ہوں جن کا علاج آپ نے روحانی طور سے اور جو گھریلو کچن سے کیا ہو, کچھ خاص کچھ ذکر یاد آتا ہو تو بتائیں. کہ آپ نے پائلس کی بات بھی کی, آپ نے پیرالائسس کی بھی بات کی تھی کہ لقوہ وغیرہ ہو جاتا, اس کا بھی روحانی طور سے علاج. پیرالائسس ہے, لقوے کا ہے, مطلب اس میں 2 سے 3 مہینے تک ان کا مطلب اگر وہ چیز استعمال کر لیتے ہیں گھریلو کچن کے ذریعے سے یا پنساری سے اویلیبل کرا کر کے, تو 2 سے 3 مہینے تک انشاءاللہ تعالیٰ ایسے کئی مریض لوگ ٹھیک ہوئے ہیں جن کو میں نے بتایا. اور قرآنی آیات بتائیں, دم کیا ہوا پانی وغیرہ دیا, تو اگر انہوں نے لگ کر کے استعمال کیا ہے تو اللہ کے کرم سے وہ ٹھیک ہوئے ہیں. اچھا, بتائیے, جو نمبر چل رہا ہے آپ کو کافی لوگ پہچانتے بھی ہیں, کال بھی کرتے ہیں, جیسے کہاں سے لوگوں کی کالس آتی ہیں اور فی سبیل اللہ آپ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے کہا نیپال میں بھی آپ وہاں پر بھی جانا رہتا ہے, پلس پیلی بھیت سے تعلق رکھتے ہیں, بریلی میں بھی آپ کا آنا ہوتا ہے. تو کیونکہ آپ نے یہ بتایا ہی ہے کہ یہ نمبر پر واٹس ایپ کیجیے, کال کیجیے, میسج کیجیے, تو آپ اس کا جواب ضرور دیں گے. تو یہی میں جاننا چاہتا ہوں کہاں کے مریض جو ہے آپ کے پاس فون کرتے ہیں. 10 سال کے مطلب عرصے سے مطلب حیدرآباد ہو گیا, لکھنؤ, لکھیم پور, ادھر نیپال میں مطلب کاٹمانڈو, پہاڑ اوپر بجانگ وغیرہ ہے, ڈڈیل دھرا ایک جگہ کہلاتی ہے, وہاں تک سے بھی کافی مریض آئے. اور ایسے مطلب مریض صحیح ہوئے کہ جن کو بڑا امید بھی نہیں تھی, لیکن اللہ نے ان کو شفا عطا فرمائی روحانی اور کچن کے ذریعے سے. اچھا, دعا اور دوا. اچھا, ایک چیز میں یہ جاننا چاہوں گا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے ابھی روحانی کی بات کی تو قرآن پڑھے ہوئے لوگ ہیں بہت سارے, وہ پڑھ سکتے ہیں. دوسری بات یہ بہت سارے لوگ قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں, وہ نہیں پڑھ سکتے ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قرآن پڑھے ہوئے ہی نہیں ہیں, تو ایسے لوگ کا علاج کیسے ہوگا پھر؟ جی, اگر وہ چاہیں تو فون پر ہی پڑھائی کرا سکتے ہیں یا بتا سکتے ہیں, یا دم کیا ہوا پانی وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں, منگا سکتے ہیں. یا بریلی میرا آنا جانا رہتا ہے, پلوی شریف میں آنا جانا رہتا ہے, تو وہ لوگ مجھ سے مل سکتے ہیں, فون بھی کر سکتے ہیں. تو میں ان کی پوری طریقے سے مدد کرنے کی کوشش کروں گا. جی, پوری طرح سے مدد رہے گی. فی سبیل اللہ. چلیے, بہت اچھی بات ہے, آپ ہمارے چینل میں آئے, ہم سے بات کی, روحانی طرح سے کس طرح سے علاج ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا. خاص بات آپ کی بہت اچھی لگی مجھے کہ کوئی دوا نہیں کہہ رہے ہیں آپ, بلکہ کہہ رہے ہیں کہ گھر میں جو کچن میں جو چیزیں ہیں اس سے علاج آپ کر سکتے ہیں, اپنی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں. اور روحانی طور سے علاج کی بات آتی ہے تو قرآن میں ہی جو ہے پوری بیماریوں کا علاج ہے, اور آپ اس کا پورا مکمل آپ حافظ قرآن ہے, تو آپ بہت کچھ بتا سکتے ہیں. تو آپ کو بہت بہت شکریہ میں ادا کرنا چاہوں گا. جی, تو حافظ حکیم محمد عمران صاحب تھے جو روحانی علاج بتا رہے تھے, اور خاص طور سے کچن میں جو ہماری چیز میں جو ہم گھر کے کھانے میں استعمال کرتے ہیں اس کا کس طرح سے کمبینیشن بنایا جائے
اور وہ ایک طرح سے دوا کے طور پر استعمال کیا جائے، یعنی کھانے کا ہی کی چیزیں ہیں، تو آپ اپنی بیماریوں کا علاج کر سکتے ہیں. کیونکہ قرآن میں سب بیماریوں کا علاج ہے، لیکن ہمیں ضرورت ہوتی ہے کوئی ہمیں ڈائریکشن دے، ہمیں بتائے کس بیماری میں کیا چیز لینی چاہیے اور ہمیں کس بیماری میں کون سی قرآن کی کون سی آیت پڑھنی چاہیے، ہمیں کیا ورد کرنا چاہیے. تو ایسے اس میں حافظ حکیم محمد عمران صاحب کا جو نمبر چل رہا ہے، آپ بنا کھٹک اس نمبر پر واٹس ایپ کال کیجئے، آپ میسج کیجئے اور آپ اپنی پریشانی کو کال پر ہی، فون پر ہی آپ جو ہے اپنی سمسیا کا حل لے لیجئے. روحانی طور سے آپ کو جو بھی قرآن کی آیتیں ہیں وہ بتا دیں گے فی سبیل اللہ. کوئی پیسہ نہیں لیں گے اس بات کا آپ سے کہ آپ کو جو بھی بتائیں گے آپ ان کو کال کر سکتے ہیں کسی وقت بھی، جو حافظ صاحب نے یہ بات کہی ہے اس چینل پر. بہرحال ہم حافظ صاحب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو ڈاکٹرز کے پاس نہیں جا سکتے ہیں، جن کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ علاج کرا پائیں. تو آپ جیسی شخصیت کی بہت ضرورت ہے ان لوگوں کو، وہ کال کریں آپ کو اور آپ جو ہے قرآن کی آیت بتا کر قرآن کی روشنی میں ان کا علاج بتا پائیں اور ان کو گھریلو علاج بتا پائیں. دوستوں، آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا کمنٹ کریں، ساتھ ہی ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کو کسی طرح کی پریشانی ہو، بے لوث آپ جو ہے بنا کسی جھجک کے آپ اس نمبر پر واٹس ایپ کال کر سکتے ہیں. آپ جو بھی جس طرح کی بھی بیماری ہے آپ کو فری میں کنسلٹنسی، فری میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ اس طرح سے آپ اپنا علاج کر سکتے ہیں. نمسکار، ست سری اکال، آداب عرض ہے.